اور صرف توبہ ہی نہیں کرا رہا ہے، ان 60 ڈاکوؤں کو توبہ کرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غوث اعظم۔ 60 کو اللہ کا ولی بنا دیا غوث اعظم نے اپنے 18 سال کی عمر میں۔ ابھی صحیح طریقے سے جوان بھی نہیں ہوئے غوث اعظم، اللہ کے قریب اللہ کے بندوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ان سے جڑیے، ان کے قریب ہوئیے، اور اللہ اس کا حکم دے رہا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا انداز بیان دیکھو، اللہ پہلے کہہ رہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ارے اللہ سے ڈر لیا اتنا ہی کافی تھا، اور حضور دنیا کے اندر آئے، مکہ والوں کو اور پوری دنیا والوں کو حضور اللہ سے ڈرا ہی تو رہے ہیں، کبھی قبر کا تذکرہ کر کے، کبھی حشر کا تذکرہ کر کے، کبھی جہنم کا تذکرہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کبھی اسرائیل کا تذکرہ کر کے ڈرا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو، اور خدا کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ اتنا کہہ دیا، اب مزید آگے کہنے کی ضرورت کیا تھی جو تو نے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا اللہ بتا رہا ہے کہ ڈرنے کو تو ڈر جاؤ گے، پھر ڈر کے کرو گے کیا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اب ڈر گئے ہو، اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کیا کرنا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ پکڑنے کے لیے یہ اللہ خود حکم فرماتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا ساتھ پکڑیں، اور لفظ صادقین اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں سچے ہوں گے وہاں جھوٹے بھی آپ کو ملیں گے، وہاں بکرات بھی آپ کو ملیں گے۔ اور آپ یاد کیجئے اسی شہر جونپور کی سرزمین ہے وہ، جب ابراہیم شاہ شرقی یہاں کا سلطان تھا، ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو ہمارے اسی ضلع جونپور شہر کے اندر ایران سے آنے والا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گیلان سے چلے ہیں، گیلان یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے چلے ہیں تو ہوتے ہوتے وہ کہاں پہنچے ہیں؟ بہار تشریف لے آئے۔ منیر ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں تشریف لے آئے، اور وہاں سے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں تو جونپور شریف میں آئے، اور یہ زمانہ تھا ابراہیم شاہ شرقی کی حکومت کا، جب یہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کا مزار آج بھی کچھوچا مقدسہ کے اندر موجود ہے، جب یہاں شہر جونپور میں پہنچے ہیں تو شور ہو گیا۔ پہلے تو ظفر آباد میں آ کے ٹکے، یہاں حاجی الحرمین کا آستانہ ہے، وہاں کے سامنے کی ایک مسجد، وہاں ٹھہرے اس مسجد میں۔ وہاں سے پھر آپ نے رخت سفر باندھا، کہا یہ جگہ ہماری نہیں ہے جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں خواب میں دکھایا ہے۔ دکھانے کے بعد کہا یہاں سے اور آگے ہمیں سفر کرنا۔ وہاں ظفر آباد سے چلے جونپور پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے قلندروں مریدین کی جماعت تھی۔ شہرا ہو گیا کہ ایک سید زادہ جو بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت ہے، اللہ والا، دور سے چہرہ دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جاتا ہے، ایسا ولی ہمارے شہر میں آیا۔ یہ بات اڑتے اڑاتے کان سے کان ہوتے ہوتے حضرت علامہ قاضی شہاب الدین جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی، اور قاضی شہاب الدین جونپوری یہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے مشیر خاص تھے، قاضی تھے، قاضی القضات کے منصب پر وہ فائز تھے، جس کو آج آپ اپنی زبان میں جسٹس کہہ لیجیے، جج تھے۔ ان تک یہ بات پہنچی تو حضرت قاضی شہاب الدین سے ان تک بات پہنچی ابراہیم شاہ شرقی سے، تو ابراہیم شاہ شرقی بھی یہ اولیاء نواز تھا، اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتا تھا۔
تو اس نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں، اے علامہ شہاب الدین آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم اس اللہ کے ولی سے، اس مرد درویش سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ قاضی شہاب الدین نے کہا حضور آپ ٹھہرے، پہلے مجھے جانے دیں، میں جا کے دیکھوں، ان سے سلام کروں، ان کے کیفیت، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر لوں، پھر میں آپ کو آتا ہوں، تب آپ کو بتاؤں، پھر آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ گئے قاضی شہاب الدین جونپوری، وہاں پہنچے، دور سے ہی دیکھنے کے بعد قاضی شہاب الدین کا دل شہادت دینے لگا، یقیناً یہ اللہ کا چہیتا بندہ ہوگا، یقیناً یہ سید زادہ ہے، یقیناً یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے۔ جب قریب پہنچے قاضی شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، تو بڑے مؤدب طریقے سے حضور مخدوم پاک سے ملاقات کیا، اور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی جونپوری ثم جونپوری کے ادب کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور خود حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایران میں ایسا عالم پایا تھا اور دوسرا عالم میں ہندوستان کی سرزمین شہر جونپور کے اندر ایسا پا رہا ہوں۔ یہ کون؟ ہمارے شہر جونپور کے عالم، یہاں کے قاضی کے بارے میں جناب مخدوم سمنانی فرما رہے، یہ مخدوم سمنا ہندوستان کے نہیں ہیں، یہ ایران کے رہنے والے عالم ہیں، وہاں کے رہنے والے ولی ہیں، وہاں کے رہنے والے درویش ہیں، غوث اعظم انہیں بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج رہے ہیں، ان کے پیر و مرشد انہیں بھیج رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مخدوم سمنا ہمارے شہر جونپور کے عالموں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی آئے، شہنشاہ ہندوستان کے بعد کہا حضور یقیناً جس کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے واقعی وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہوگا، واقعی وہ جناب محمد الرسول اللہ کا سچا بیٹا ہے، نجیب الطرفین ہے، حسنی حسینی سید ہے۔ کہا اچھی بات ہے تو ہمیں بھی لے چلو۔ اور بادشاہ سلامت اپنے کاشانے سے نکلے اور ڈولی پہ بیٹھ کے، ڈولا پہ بیٹھ کے نکلے، اور تقریباً 70-80 لوگ، پوری فوج جا رہی تھی۔ سلطان قاضی شہاب الدین نے کہا نہیں سلطان، نہیں بادشاہ، یہ اچھا نہیں ہے، آپ کسی حاکم کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اگر چلنا ہے تو کروں پر دور رکھیے، آپ بادشاہ بن کے نہ جائیے، بلکہ جانا ہی ہے تو آپ خادم بن کر اس کی بارگاہ میں چلیے۔ لہذا جب قریب ہوا تو دور ہی ڈولا اتار دیا، کہا یہیں تم لوگ کھڑے رہو، سب اللہ کے اس بندے کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ قاضی شہاب الدین اور بادشاہ اور قاضی شہاب سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے 2-3 بیٹے آپ کے ساتھ، اور کچھ خاص جو معتمد تھے ابراہیم شاہ شرقی کے، وہ لوگ سلطان مخدوم اشرف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو جو حال حضرت علامہ قاضی شہاب الدین کا ہوا وہی حال سلطان شاہ ابراہیم شرقی کا ہوا، اور برجستہ اس نے کہا حضور میں تو پہلے سے مرید ہوں حضرت سید جلال الدین سمرقندی کا، اگر ان سے مرید نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر آپ سے مرید ہو جاتا۔ حضور میں تو مرید نہیں ہو سکتا، لیکن میرے یہ بچے ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے، حضور آپ ان کو اپنی مریدی میں شامل فرما لیجئے، ان کو اپنا غلام بنا لیجئے۔ جناب ابراہیم شاہ شرقی نے اپنے سارے بچوں کو جناب مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنا کر سلسلہ اشرفیہ میں داخل فرما دیا۔ اب وہ لوگ اس زمانے کے عالم تھے، جس زمانے میں سب اہل سنت ہیں، جس زمانے میں کوئی دوسرا فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں نہ اہل حدیث ہے، نہ وہابیہ ہے، نہ دیابنا ہے، نہ دیوبندیہ ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں سب کے سب تو اہل سنت ہی تھے۔ اس زمانے میں لوگ عرس کر رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ مزاروں پر حاضری دے رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آج نہ لوگ ذکر سے منع کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ وہ اتنے بڑے عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی
ایک علم کی تعریف مخدوم سمنا کر رہے ہیں، کیا وہ مشرک تھے؟ کیا وہ بدعتی تھے جو قبروں پہ پہنچ کر فاتحہ پڑھتے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے، اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے، ان کی قبروں پر باقاعدہ جا کر عرس مناتے؟ کیا یہ لوگ جاہل تھے، بدعتی تھے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ مسلک اہل سنت پر قائم تھے۔ اور اے جونپور والوں، یہ آج سے نہیں ہو رہا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، چاہے 700 پہلے چلے جاؤ، 1100 سال پہلے چلے جاؤ، آپ کو یہ تاریخ ملے گی کہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ لوگ سلام بھی پڑھتے تھے، بزرگوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ ورنہ زیادہ دور میں آپ دلی میں جناب عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی اخبار الاخیار۔ یہ اسے مولانا صاحب ہیں جن کو سب مانتے ہیں، حنفیہ والے بھی مانتے ہیں اور حسینیہ والے بھی مانتے ہیں، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کو، اور ان کا آستانہ دلی مہرولی شریف کے اندر ان کا آستانہ ہے۔ آپ نے جو کتاب لکھی اخبار الاخیار، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، پوری کتاب کے اندر حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے نہ کہیں نماز کا مسئلہ بیان فرمایا، نہ کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ، نہ کہیں حج کا مسئلہ، نہ کہیں روزہ کا مسئلہ، نہ کہیں طلاق کا مسئلہ، نہ کہیں نکاح کا مسئلہ، نہ کہیں مسجد کا بیان، نہ کہیں تلاوت قرآن کا مسئلہ۔ کوئی مسئلہ نہیں لکھا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے پوری کتاب اولیاء اللہ کے ذکر میں لکھا ہے، ان کی سوانح زندگی بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھ کے بتا دیا ہے، اے زبان پر پابندی لگانے والوں، تم زبان پر پابندی لگاؤ گے، لو ہم ایسی کتاب لکھ دے رہے ہیں کہ میں بھلے چپ ہو جاؤ لیکن قیامت تک میری کتاب اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے نظر آئے۔ آج بھی اٹھا کے کتاب دیکھو، آج بھی ان اولیاء اللہ کا تذکرہ اس کتاب کے اندر جلوہ کر موجود، اور اس کتاب کے اندر تقریباً 9 اولیاء اکرام ہمارے اسی شہر جونپور کے ہیں جن کا تذکرہ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر کر رہے ہیں۔ اور یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی یہ کوئی آج کے 100 سال 150 سال کے مولانا صاحب تھوڑی نا، یہ تقریباً 400 سال پہلے کے مولانا صاحب ہیں، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے اسی شہر جونپور کے حضرت عبدالفتح جونپوری، عبدالقدوس جونپوری، حضرت امیر حمزہ چشتی، حضرت شیخ من اللہ شاہ اڈہل، ان جیسے بزرگوں کا انہوں نے تذکرہ فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر۔ یہ اللہ والے بڑے بے مثال ہوتے ہیں، بڑے قدرت والے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں سے جوڑیے اپنے آپ کو۔ ایک بادشاہ جونپور کا وہ اپنے آپ کو اللہ کے ولیوں سے جوڑ رہا، لہذا ہم بھی جڑے ان سے، کیونکہ جو اللہ کے ولی سے جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ رحم اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، تو جہاں ذکر ولی ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتر جاتی ہے، تو جو ذات ولی سے قریب ہو جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے اس کی ذات کتنی بلند و بالا ہو جائے گی۔ ورنہ ایک بزرگ ہے، وہ حج بیت اللہ کرنے پہنچے تھے، تو حج بیت اللہ کرنے کے